میرا آج کا ٹاپک ہے اور جب پانی چلنے لگا۔ آپ تعجب کر رہے ہوں گے لیکن یہ حقیقت ہے، اور اس ٹاپک کا تعلق آج کی کرنٹ سچویشن سے ہے۔ جی ہاں، کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن سے۔ کرونا وائرس جہاں خود ایک بہت خطرناک بیماری ہے، اس بیماری نے خود سے بھی زیادہ خطرناک بیماری کو پھیلا دیا ہے، اور اس بیماری کا نام آپ جانتے ہیں؟ وہ بیمار لوگ آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں اور آپ کے شہر میں رہتے ہیں۔ بے بس، لاچار، مجبور اور تڑپتے لوگوں نے اس بیماری کا نام رکھا ہے بھوک بھوک بھوک۔ جی ہاں، لوگ پریشان ہیں۔ سبزی اور پھل تو بہت دور کی بات ہے، لوگوں کے پاس موٹے چاول اور ایک یا دو قسم کی دالیں اویلیبل ہے تو یہی ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جہاں ایک طرف بچے دودھ کے لیے ترس رہے ہیں، وہیں دوسری طرف بیمار دواؤں کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ماں باپ بچوں کی خاطر ایک دو دن بھوکے رہنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ لاسٹ ویک کا ہی واقعہ ہے کہ گورنمنٹ نے لوگوں میں کرونا وائرس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے کچھ ٹیچرز کو رسپانسبلٹی دی۔ ایک ٹیچر اپنی یہ رسپانسبلٹی ادا کرتے ہوئے ایک گھر پر پہنچی، آواز دینے کے بعد گھر سے کوئی باہر نہیں نکلا تو وہ ٹیچر گھر کے اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، اس کے کانوں سے کھانسی کی ایک آواز ٹکرائی۔ وہ آواز سن کر اس ٹیچر نے فوری طور پر اپنے چہرے کا ماسک اور ہاتھوں کو گلوز صحیح کرنے لگی۔ اس نے ایسا کیوں کیا معلوم؟ کیونکہ وہ کرونا سمٹمز کی کھانسی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے ڈرے ہوئے اور سہمے انداز میں اپنے اطراف میں دیکھا تو ایک کمزور آدمی فرش پر پڑا ہوا تھا۔ جب اس آدمی نے اس کھانسی کی وجہ بتائی تو وہ لرز اٹھی، وہ تڑپ اٹھی، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس آدمی نے اس کھانسی کی وجہ کیا بتائی؟ اس نے کہا کہ وہ 3 دن سے بھوکا ہے۔ اللہ اکبر! 1 نہیں 2 نہیں، وہ 3 دن سے بھوکا ہے، اور اس پیٹ کی اس تڑپ کو مٹانے کے لیے وہ 2 گھونٹ پانی پی رہا تھا کہ اسے ٹھسکا لگا اور یہ کھانسی آپ کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، اس کے جسم میں طاقت نہیں تھی بولنے کی، لیکن اس کی آنکھیں اس ٹیچر سے سوال کر رہی تھی، اماں آپ نے کرونا کے ریزنز تو بتا دیے، کرونا سے بچنے کے پریکاشنز تو بتا دیے، لیکن یہ تو بتاتے جائیے کہ اس بھوک سے کیسا بچا جائے، اس بھوک کا علاج آخر ہے کیا؟ اس کی آنکھیں صرف اس ٹیچر سے سوال نہیں کر رہی تھی، اس کی آنکھیں ان انسانوں سے بھی سوال کر رہی تھی جن کے پاس بے تحاشا دولت ہے۔ اس کی آنکھیں ان انسانوں سے بھی سوال کر رہی تھی جو زکوٰۃ پوری طرح سے ادا نہیں کرتے۔ اس کی آنکھیں ان انسانوں سے بھی سوال کر رہی تھی جو صدقہ اور خیرات میں دیر کرتے ہیں۔ اس کی آنکھیں ان گھروں سے بھی، ان ماں اور بہنوں سے بھی سوال کر رہی تھی جو اپنے گھروں میں بے تحاشا اناج کا ذخیرہ کیے ہوئے۔ یہ مال و دولت کے بارے میں ایک دن سوال ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ ہم تمام انسانوں سے 5 سوال کرے گا، اور اس میں ایک سوال ہوگا اس مال و دولت کے بارے میں۔ کیا جواب دیں گے ہم اس وقت کہ اللہ پوچھے گا اس مال کو تم نے کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا؟ کیا جواب دیں گے ہم اس وقت؟ اللہ بولے گا کہ تیرے پاس اتنی دولت تھی، اتنی زیادہ چیزیں رکھی ہوئی تھی کھانے پینے کی، تو نے اپنے آس پاس لوگ پریشان تھے کیوں نہیں دیا؟ لوگ بولیں گے اللہ تعالیٰ اس کے پاس دولت تھی، یہ ہم کو دے سکتا تھا لیکن اس نے ہم کو نہیں دیا۔ تو کیا جواب دیں گے آپ اس وقت؟ کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ آج وقت ہے، بھوکوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے معلوم؟ اللہ اس دولت کے بارے میں، کون اللہ؟ ہم تمام انسانوں کا ایک اکیلا رب اللہ اس دولت کے بارے میں اپنی آخری کتاب جو تمام انسانوں کے لیے، اس میں فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر! آپ کو کیوں خرچ کرنا ہے؟ کیوں بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے؟ کیوں اپنی ذمہ داری اس طرح سے ادا کرنا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن میں؟ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی، تمہارا کوئی حق نہیں مارا جائے گا۔ کیوں خرچ کرنا ہے معلوم؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ مجھے تمہارے اس مال کی، تمہارے اس کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے ہی تم کو دیا ہے۔ تم میرے در کے محتاج ہو، تم میرے سامنے فقیر ہو، میں نے تم کو اس لیے دیا ہے تاکہ میں تمہارا ٹیسٹ لوں، تمہارا ایگزام لوں کہ تم کس طرح سے اس مال کو خرچ کرتے ہو، کیسے ضرورت مند لوگوں تک پہنچتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ایک قرآن کی ایک آیت میں تنبیہ بھی دے رہا ہے، اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، مال کو ایسے طریقے سے خرچ نہیں کرتے ہو، تو میں تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے کر آ جاؤں۔ قیامت کے دن کے خوف سے، غم سے اگر بچنا چاہتے ہو تو قرآن اور صحیح حدیث میں دیگر جو اعمال کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، ان اعمال کے ساتھ ساتھ تم زکوٰۃ ادا کرنے والے بنو، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مال، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ کیسے بڑھتا ہے؟ جیسے کہ میرا آج کا ٹاپک ہے نا، کیا ٹاپک ہے میرا؟ کہ جب پانی چلنے لگا۔ صحیح مسلم میں
में यह वाक़या पढ़ने को मिलता है। तमाम इंसानों के आखिरी नबी, आखिरी परवक्ता, आखिरी मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े को ऐसे बयान करते हैं। पहाड़ी चट्टान वाले इलाके से, चट्टान वाले मैदान से एक आदमी गुजर रहा था। उसे आसमानों से एक आवाज़ आई, बादलों को हुक्म हुआ फलां नाम के फलां शख्स के बागीचे तक यानी गार्डन तक पानी पहुंचा दो। बादल का एक टुकड़ा हरकत में आता है और एक चट्टान पर, चट्टान मतलब काले पत्थर पर बरसना शुरू हो जाता है। अल्लाह की मर्जी देखिए, अल्लाह की मशयत देखिए, अल्लाह का हुक्म देखिए कि वो पानी इधर उधर कहीं नहीं बहता, बल्कि वो पानी जो है एक थाली की शक्ल इख्तियार कर लेता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। ये आदमी उसी के पीछे होता है। क्या देखता है ये आदमी कि एक आदमी कुदाल लिए इस पानी की थाली में से, इस पानी के थाली में से पानी लेकर उस कुदाल के जरिए पूरे बागीचे में से, पूरे गार्डन में जो है वो पानी जो है फलों तक, दरख्तों तक पहुंचा रहा है। ये आदमी उस अल्लाह के बंदे से पूछता है, अल्लाह के बंदे तेरा नाम क्या है? वो बताता है मेरा नाम ये है। आसमानों से एक आवाज़ आई थी, यही नाम की आवाज़ आई थी कि इस आदमी के बागीचे तक पानी पहुंचा दो। अल्लाह के बंदे बता तो सही, तू ऐसा कौन सा काम करता है कि अल्लाह तेरे लिए जो है जो ऐसी मदद कर रहा है जिसके बारे में दिल और दिमाग सोच नहीं सकता। तो बंदा कहता है मैं और मेरा बागीचा यानी गार्डन अल्लाह का है। जब भी इसमें फल आते हैं तो मैं इस चीज़ को जो है 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। पहला हिस्सा जो है अल्लाह की राह में तकसीम कर देता हूँ, दूसरा हिस्सा मेरे लिए और मेरे ख़ानदान के लिए रखता हूँ, तीसरा हिस्सा इस बागीचे की, इस गार्डन की बेहतरी के लिए खर्च करता हूँ। अल्लाह अकबर। ये वाक़या उन लोगों के लिए सबक है जिनके पास हद से ज़्यादा दौलत है। ये वाक़या उन माँ बहनों के लिए सबक है जिनके पास बहुत ज़्यादा जो है सोना रखा हुआ है। ये वाक़या उन ज़कात देने वालों के लिए सबक है जो ज़कात देने में लापरवाही करते हैं, चोरी करते हैं, उल्मा से मालूम नहीं करते कि क्या हम पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं है, उल्मा से जो है अहकाम ज़कात के बारे में क्या क्या करना चाहिए मालूम नहीं करते। उनके लिए ये सब, इनके लिए ये वाक़या सबक है, उनके लिए मौका है कि हम बड़े और इन लाखों लोगों के लिए जो भूख से तड़प रहे हैं उनके हाथों को थाम लें। आज की ये सूरत हाल जहाँ तमाम इंसानों के लिए एक चैलेंज है, इसलिए मुसलमानों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसा चैलेंज है मालूम? जहाँ हम मुसलमानों को तमाम इंसानों की भूख मिटाने की कोशिश करना है, वहीं दूसरी तरफ हमको दीन के दूसरी जिम्मेदारियाँ, दूसरे काम भी निभाने के लिए कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि आप लोग इन तड़पते, भूखे, लाचार, मजबूर लोगों का हाथ पकड़ेंगे और इनकी मदद करेंगे। अब भी नहीं जागे तो अल्लाह ताला जो है दौलत रखने वालों के बारे में जो है फरमा रहा है, अल्लाह की राह में खर्चा करो और अपने आप को हलाकत से बचाओ। और ज़कात ना देने वालों के बारे में अल्लाह ताला वार्निंग दे रहा है कि जो ज़कात नहीं देते हैं उनका माल उनके गले का तौक बन जाएगा, मतलब आग बन जाएगा। यही नहीं, तमाम इंसानों के आखिरी नबी, आखिरी परवक्ता, आखिरी मैसेंजर क्या कह रहे हैं कि जो ज़कात नहीं देता वो जहन्नमी है। और एक अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक आखिरी आयत आपके सामने सब रख देता हूँ, जिसमें अल्लाह ताला हमारे ईमान को कैसा तरोताज़ा कर रहा है, हमारे ईमान के कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट कर रहा है, कैसे बढ़ा रहा है। अल्लाह कह रहा है जब इनमें से किसी को मौत आती है तो ये कहते हैं कि थोड़ा मोहलत देना था, हम सदका कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। मौत आ रही है तो कह रहे हैं कि सदका कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि हमको 1 सेकंड का भी मौका नहीं मिलने वाला। आज वक्त है, इस वक्त से फ़ायदा उठाइए और इस आजमाइश की घड़ी में अपने लिए सवाब के मौके हासिल कीजिए। उम्मीद है जो भूखे उठ रहे हैं आप उन्हें भूखा सोने नहीं देंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।